happening? جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اکثر صنفی مساوات پر بات کیا کرتا ہوں، تو آج کے میرے آرٹیکل میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے. جب آپ اس بات کو سمجھیں گے، کوئی بھی سوچ پیدا ہوتی ہے وہ پھر الفاظ میں آتی ہے، پھر تحریر میں آتی ہے، پھر اس کے بعد تحقیق میں آتی ہے، اور پھر اس کے بعد ریسرچ تحقیق مکمل ہونے کے بعد پھر ایکسپیریمنٹل بیس مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں. ان پھر ایکسپیریمنٹ کو نصاب کی کتاب میں ڈسکس کر دیا جاتا ہے اور بتلا دیا جاتا ہے کہ اٹس فائنل اینڈ تجربہ مکمل ہونے کے بعد اس کو بتایا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے. تو یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ جب آپ اس بات کو سمجھیں گے، بخوبی سمجھیں گے کہ بہت سی چیزیں ہائبرڈ ہوتی ہیں، اب ہونے لگی ہیں. تو انسان بھی عورت کے ایمبریو سے پیدا ہوا ہے، اسٹارٹنگ دی ہیومن لائف فرام وومن. یہ ہائبرڈ سسٹم سے جو پیدا ہوا ہے انسان، عورت سے، صرف اور صرف عورت سے پیدا ہوا ہے اس ہائبرڈ سسٹم سے. یعنی کہ اس کو قرآن نے بھی اس کو مینشن کر دیا ڈفرینٹ مقامات پر، اور بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو مینشن کیا ہے، اس کو واضح کیا ہے، بتلایا ہے کہ جب آپ اس بات کو بخوبی سمجھیں گے کہ آدم اور عیسیٰ کو دونوں کو عورت کی ایمبریو سے پیدا کیا. اب یہ ہائبرڈ سسٹم جو ہے اس کو آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں، ہر زمانے میں سمجھ سکتے ہیں. تو آپ جب رب العالمین نے جب انسان اس فلسفے کو نہیں مان رہا تھا، تو پھر رب العالمین نے انسان ہی سے وہ سارا کا سارا عمل کروا کے دکھایا کہ ہائبرڈ سسٹم کس طریقے سے کام کرتا ہے. اب آپ روزانہ صبح ناشتے میں بہت پیارے پیارے انڈے کھاتے ہیں. اب وہ انڈے جو آپ کھاتے ہیں، ان انڈے کو اگر ہیچری میں رکھا جائے تو آپ اس سے نئی نسل لے سکتے ہیں. تو یاد رکھیے اس بات کو، جب آپ انڈا کھاتے ہیں، جب اس کی تحقیق میں جائیں گے کہ یہ آپ مینسز ایگ کو کھا رہے ہوتے ہیں. مرغی کے مینسز ایگ کو جب آپ کھاتے ہو، اسے آپ انڈا کہہ کے کھا لیتے ہو. صبح ناشتے میں بڑے مزیدار طریقے سے آپ انڈا ڈبل روٹی کھاتے ہو. تو انڈا ڈبل روٹی کو جو آپ انجوائے کرتے ہو، جب آپ اس کی تحقیق میں جائیں گے تو آپ روزانہ ایک مرغی سے انڈا لے رہے ہوتے ہو، جبکہ سال میں 15 انڈے دینے کی صلاحیت رکھتی ہے ایک مرغی، لیکن آپ ہائبرڈ سسٹم سے اس سے روزانہ انڈا لے رہے ہوتے ہو. جب آپ اس کی تحقیق کو سمجھیں گے کہ اس میں کوئی مرغہ نہیں ہوتا، کوئی میل ملاپ نہیں ہوتا، اور وہ ہائبرڈ سسٹم سے وہ مینسز ایگ جو ہے وہ آپ بہترین طریقے سے انجوائے کرتے ہو. تو اسی طریقے سے عیسیٰ جو پیدا ہوئے ہیں وہ کسی مردانہ ملاپ سے پیدا نہیں ہوئے، کسی مردانہ ملاپ کے نتیجے سے پیدا نہیں ہوئے. تو قرآن پاک کی یہ بات سچ ہے، قل هو عذاب، کہ وہ نرینہ مادہ. تو ریسرچ کرنے کے حوالے سے اس طریقے سے اسٹارٹنگ دی ہیومن لائف فرام وومن. تو میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ مرد جو ہے وہ عورت سے پیدا ہوا ہے، مرد عورت سے پیدا ہوا ہے. تو اس لیے رب العالمین نے جو قانون بنایا ہے، بتلایا ہے کہ انسان کی پہچان اس کی ماں سے ہے. اور رب العالمین جب انسان کو مخاطب کرتے ہیں یا انسان کے نامہ اعمال لکھتے ہیں، سب کچھ لکھتے ہیں، وہ مرد کے جو نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں ولدیت میں اس کی ماں کا نام لکھا جاتا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ شناختی کارڈ میں، مرد کے شناختی کارڈ میں ولدیت میں اس کی ماں کا نام لکھا ہونا چاہیے. ڈیوڈ ایریل، سنگر اینڈ ریسرچر، آلویز ود یو، آلویز ود یو. ویلکم. میری بہت ساری ریسرچز ہیں، بھی ود اس.